آگے بڑھتے ہیں سر. اسلام آباد میں جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے لگژری ٹاور، اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں رہائش پذیر ہیں، وہ فورسفلی خالی کروایا جا رہا ہے. یہ سرینا کے سامنے یہ بلڈنگ ہے، بڑی ہوں. پاپولر بلڈنگ ہے، جی. اور یہ غالباً 22 منزلہ ہے، 24 منزلہ ہے، اچھا. اور بڑے لگژری اس میں اپارٹمنٹ ہے. پہلے تو اس کی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. اب جی. تو وہاں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور کوئی ٹائم نہیں دیا گیا. ہوں. راتوں رات لوگوں کو کہا گیا ہے خالی کریں، اور اچھا. لوگوں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کروڑوں روپے کے تو ان کے فرنیچر اور سامان، اور ایک وہ لوڈر لفٹ ہے، اچھا. اور لائنیں لگی ہوئی ہیں. 2 دن سے ضلالت ہے. ایک دم سے جو ہے نا وہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس، اچھا. اسلام آباد پولیس اور سی ڈی اراکین، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوں. اگر وہ وہاں پہ انلیگیلٹی ہے، وہاں پہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کا طریقہ کار ہے نا. اس کے رہائشیوں کا تو کوئی قصور نہیں. جی نہیں ہے. اس بلڈنگ کا آنر ہی 2 نمبری کر کے گیا نا، بالکل. تو اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک نوٹس پیریڈ جی. ہوتا ہے، آپ ان کو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، کوئی نوٹس پیریڈ بھائی کچھ میں بھی تو نہیں آپ کو ہے. ایسے ایسے لطیفے ہوئے ہیں جی. اس رات 2 دن پہلے ہوں. اس بلڈنگ میں، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اچھا. یعنی کہ جب آپ ایک اطلاع ملی ہے اور ہوں. اپارٹمنٹس کی بیلیں بجنا شروع ہوئی ہیں، جی. اور جس نے یوں ونڈو سے دیکھا ہے، اور اوپر سے وہ بڑی شیشے کی خوبصورت ہوں. بلڈنگ ہے، سامنے لیک ہے، پیچھے مارگلا ہوں. کی پہاڑیاں، جو وہاں سے دیکھا نیچے پولیس ہے، تو وہ کوئی اپنا گلاس چھپا رہا ہے، اچھا. ٹھیک ہے نا، کوئی جو ہے نا فریج میں سے مشروبات جو ہیں وہ نکال کے اس کو غائب کر رہا ہے کہ پتہ صحیح. نہیں ریڈ ہو گیا. ریڈ نہیں ہوا. وہ خالی انہوں نے کہا کرایا بلڈنگ انہوں نے. خالی کرو، جو بھاڑ میں جاؤ، جو مرضی کرو، بلڈنگ خالی کرو. ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے مس کے شاعر دستور میں سب سے اونچی، ہوں. اچھا یہ دیکھیے سب سے اونچی سب سے بلڈنگ ہے، اونچی بلڈنگ ہے. لگژری ٹاور کے یہ جو ہوں. کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے. تمام رہائش پذیر افراد کو رات کے 2 بجے نیند سے جگا کر بتایا گیا کہ اس عمارت کو آج 9 بجے تک خالی کر. 2 بجے رات کو اٹھایا ہے اور صرف 9 بجے تک کا ٹائم ہے. انہیں کہا کہ خالی کر دیں. ایسی ہے کہ چاہے آپ کسی ہاں کرائے جی. کے گھر میں کیوں نہ جی رہ رہے ہو، بالکل ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ایک دم سے آ کے بیل بجائیں کہ آپ نکلیں. طریقہ کار ہوتا ہے جی. نا، ایس او پی ہے نا، ایک بس. کرایہ داری ہاں جی. ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، جی اس کو نوٹس تو دیا فالو جاتا کرنا ہے ہے. نا. ہاں جی. اگر یہ جو خالی کروانے والے اچانک اب مالکانہ حقوق ہوں. ان کے پاس آ گئے ہیں، تو مالک آپ ہیں جی. لیکن اس بلڈنگ کے مالک ہیں، ادروائز تو اللہ اپارٹمنٹس. مالک ہے. بالکل. تو وہ آپ دوسرے اللہ والے مالک نہ بن جائیں جی نا. جی. آپ یہ دنیاوی مالک بنے. آج آپ ہیں، کل آپ نے نہیں ہونا. بالکل. تو ہاں بالکل کروائیں خالی اگر اللیگل ہے، لیکن طریقہ کار طریقہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن ایونیو ٹاور ایک متنازع منصوبہ تھا جو سی ڈی اے سے کھربوں روپے کی قیمتی ترین زمین ایک کمپنی کی جانب سے اونے پونے لے کر خریدی گئی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اچانک پتا چلا ہے. لگژری ہوٹل کی بجائے لگژری اپارٹمنٹ بنا لیے گئے. چیف جسٹس، سابق چیف جی. جسٹس المعروف ہوں. ڈیم والی سرکار جی. ثاقب نثار ہوں. نے عمارت کو قانونی قرار دے دیا تھا. اچھا جی. وقت کے چیف جسٹس نے اس اس کو. عمارت کو قانونی قرار دیا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور کئی امیر ترین لوگوں کے یہاں پر فلیٹس ہیں. اچھا جی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ٹاور کی لیز کینسل کر دی ہے. کہانی کچھ اور یہ ہے، یہاں سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بڑے بڑے ریناؤنڈ لوگوں کے اپارٹمنٹ ہیں، جیسے میں بھی آپ کسی نے چھوڑ نہ دیا ہو، جن لوگوں کو میں نے دیکھا جی. ہوا ہے اس بلڈنگ میں، اس میں جو بڑے نام ہیں، اس میں ایکس سی ایم عبد القدوس بزنجو کا اپارٹمنٹ اوکے. ہے وہاں. وفاقی وزیر جام کمال کا اپارٹمنٹ ہے وہاں. صحیح. خواجہ آصف کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن مبینہ طور پر بتایا گیا خواجہ ان آصف کا بھی ہے. وفاقی وزیر دفاع کا ہے. چوری شفاعت حسین کا اپارٹمنٹ ہے. خواجہ سعد رفیق کو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے اچھا جی. رمضان میں نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے اس ٹاور کی مسجد میں صحیح. 1 سے زیادہ مرتبہ. اوکے. اور ان سے کسی نے شاید پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہاں پہ یہ جو کمپنی ہے اس سے میرا کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے. مے بی ان کا ان کا اپارٹمنٹ ہے، ہو لیکن وہ وہاں پہ ان کو دیکھا گیا ہے اکثر. اور ادروائز وہاں پہ بڑی بڑی شخصیات روزانہ کی وزٹر ہیں. وہاں پہ ڈنر چل رہے ہوتے ہیں، محفلیں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت جی. بڑے بڑے سینیٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے وزراء ہیں موجودہ حکومت کے، وہ ہیں، اور ہر طرح کے لوگ. اور وہ بڑے عام آدمی جا نہیں سکتا جس طرح کی وہاں پہ سیکیورٹی ہے. صحیح. اور بڑا خوبصورت وہ بنا ہوا ہے. میں نے آپ کو اس کے ویوز بتائے ہیں جی. کہ اس کا فرنٹل ویوز جو ہے وہ ایک پوری لیک ہے پیچھے، کتنا وہ خوبصورت ہے. مگر پہاڑ ہے. وہ اب اس کا پتہ نہیں انہوں نے اب کرنا کیا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اچھا البتہ جی. وہ ایک پریشانی کا عالم تھا، اور اتنے اتنے بڑے نام تھے.
پھر کچھ تو ہونا تھا. نام تو بڑے ہیں پھر نام وہ تو وہ پی ایم کو پھر اب ریکویسٹ کی گئی. اچھا جی اب یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم ہوں شہباز شریف جو درد دل رکھنے والے ہیں ہر طرح کے جی لوگوں کے، اور اپنے وزراء کا بھی انہیں ہوں ظاہر بات ہے درد ہے، اور ان کی اپنی حکومت کے لوگ، ان کے بھی وہاں پہ اپارٹمنٹ ہیں، حکومت میں شامل لوگوں کے وہاں پہ اپارٹمنٹ ہیں، وہ رہائش پذیر ہیں، بعض کی فیملیاں رہائش پذیر ہیں، جی بعض کا وہ سیکنڈ ہوم ہے، اوکے یعنی کہ پورا ہفتہ وہ وہاں گزارتے ہیں، ویکنڈ پھر پھر اپنے گھر اپنے جاتے شہروں ہیں میں جاتے ہیں. یہ تو پورا اسلام آباد اس طرح جی کرتا ہے. اچھا، تو وزیر اعظم نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی. ٹھیک ہے یہ اب ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ کس جو پہ ساری 2 دن کی جو ایک پریشانی جی پرابلم تھی اور تکلیف تھی، اس کے بعد وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تاڑر کی سربراہی میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، ہوں سیکٹری کابینہ اور کامرس سیکٹری اس کمیٹی کے ارکان ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح کمیٹی آئندہ ایک ہفتے میں پورے معاملے کا جائزہ لے کر ایک جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ہوں اس دوران اس معاملے میں کوئی بھی متاثرہ شخص اپنی معروضات کمیٹی کو پیش کر سکے گا، اور کمیٹی بلا کسی تفریق کے فریقین اور متاثرین کو سنے گی. ہوں وزیر اعظم کے اس معاملے پر حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے. ٹھیک ہے وزیر اعظم نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کے قیام کی ہدایت جاری کی ہے. اور وہ جو ہے نا آپ دیکھیں، اب میں تو جو وہاں پہ دوسرے لوگ ہیں، کاروباری حضرات ہیں یا ہوں فیملیز ہیں، ان کے لیے تو یہ بلیسنگ ہو گئی نا کہ وہاں پہ اتنے اتنے بڑے نام بھی رہ رہے تھے، جی جن کی وجہ سے پی ایم صاحب نے نوٹس لے لیا. بچت ہو گئی ان کی یہ کوئی عام کراچی کا کوئی ٹاور ہوتا جی لاہور کا، تو یہ ختم انہوں نے وارننگ کر دی کہ ہم فرائیڈے نائٹ 6 بجے بجلی کاٹ دیں گے او ہو صحیح اس گرمی کے موسم میں. ہوں تو بہرحال یہ ایک بلیسنگ ہو گئی کہ بڑے نام بھی جی اس ٹاور کی راہداریوں میں دیکھے جاتے تھے، اور ان کے بھی وہاں پہ اپارٹمنٹ ہیں، تو ان کے بھی سیکنڈ ہوم ہیں، اور اس وجہ سے اب یہ ایکشن لیا گیا ہے، جی اور اب معاملہ جو ہے کمیٹی